اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں شکر کے متعلق۔ پلیز آخری تک لازمی سنیے گا، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ معذوری میں بھی شکر ادا کرنے والا نیک شخص۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی تلاش میں ہر وقت سرگردہ رہتا، ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں، پہاڑوں، جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جذام کی بیماری سے ضائع ہو چکی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ مرد عظیم ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی حمد و ثنا شکر ادا کر رہا تھا: اے میرے پروردگار عز و جل، میں تیری وہ حمد کرتا ہوں جو تیرے تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہو۔ اے میرے پروردگار عز و جل، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیرے حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کے یہ پاکیزہ کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں یا تمہیں الہام ہوئے ہیں؟ چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اے مرد صالحہ، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ عز و جل کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو؟ حالانکہ تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر بھی تم کس نعمت پر حمد بجا لا رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب عز و جل نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ وہ پھر کہنے لگا، دیکھو، اگر اللہ عز و جل چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی۔ اگر وہ پروردگار عز و جل چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتی۔ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھنسا دیتی۔ لیکن دیکھو، اللہ عز و جل نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا۔ پھر میں نے اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کیا، تو پھر میں نے رب عز و جل کا شکر کیوں نہ ادا کروں، اس کی حمد کیوں نہ کروں، اور اس پاک پروردگار عز و جل سے محبت کیوں نہ کروں؟ پھر مجھ سے کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معاملات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا، اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا، اگر میں نے اس مرد صالحہ کی ضرورت پوری کر دی تو شاید اسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہوا اور میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور واپس اسی شخص کے خیمے کی طرف چل دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراً ہی سنا دی تو وہ یہ خبر سن کر کہیں مر ہی نہ جائے۔ آخر کس طرح اسے غمناک خبر سناؤں کہ اسے صبر نصیب ہو جائے۔
چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ اللہ عز و جل کے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ و مقام ہی زیادہ ہے۔ پھر میں نے کہا، جب آپ علیہ السلام کو مصیبت پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ان بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا نہیں؟ وہ کہنے لگا، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حقہ مصیبتوں پر صبر کیا۔ پھر میں نے کہا، ان کو تو اس قدر بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی کہ جو لوگ ان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے انہوں نے بھی آپ علیہ السلام سے دوری اختیار کر لی۔ کیا آپ علیہ السلام نے ایسی حالت میں صبر سے کام لیا یا نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، آپ علیہ السلام نے ایسی حالت میں بھی صبر و شکر سے کام لیا اور صبر و شکر کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص سے کہا، پھر تم بھی صبر سے کام لو۔ سنو، اپنے جس بیٹے کا تم نے تذکرہ کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی۔ پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل بیابان میں اکیلے اس کی تکفین کیسے کروں گا، یہاں تک کہ اس ویران میں میری مدد کون آئے گا، مدد کرنے کو کون آئے گا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سمت مجھے 10-12 سواروں کا قافلہ نظر آیا۔ میں نے انہیں اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ مردہ شخص کون ہے؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو وہ وہیں رک گئے اور اس شخص کو سمندر کے پاس سے غسل دیا اور اسے وہ کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا۔ پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے میری اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ہم نے اس عظیم شخص کو اسی خیمے میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہرے والے بزرگوں کا قافلہ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہیں اکیلا رہ گیا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اس صابر شاکر انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز قبے میں موجود ہے اور وہ سبز لباس زیب تن کیے کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تو میرا وہی دوست ہے نہیں جس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور وہ انتقال کر گیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، تمہیں یہ عظیم و شان مرتبہ کیسے ملا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، الحمدللہ عز و جل، مجھے میرے رب عز و جل نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے